ایک بار پھر خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں تمام دیکھنے والوں کی سلامتی ہو۔ عزیزوں، اس ویڈیو میں آپ گنتی کی کتاب کے متعلق جاننے کو ہیں کہ گنتی کی کتاب کے معنی کیا ہیں اور اس میں کیا ہوا تھا۔ تو میں سب سے پہلے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند ہمیں روز بہ روز روحانی بالغ کر رہے ہیں اور روحانی نعمتوں سے اور روحانی حکمت سے بھر رہے ہیں۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری ہے کہ خدا ہمیں الفاظ دیتے ہیں اور اس چینل کے وسیلہ سے تمام لوگوں تک، جتنے لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں اور جتنے دیکھنے کو ہیں، ان کے لیے خدا اپنے کلام کی حکمت کو بیان کروا رہا ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گنتی کی کتاب کس ٹاپک پہ بات کر رہی ہے۔ تو سنیں کہ خدا اسرائیلیوں کو ملک موعود کی طرف لے جا رہا تھا، تو پھر ان کے سفر میں مشکلات اور رکاوٹیں کیوں آئیں اور انہیں کیوں چکر لگا کر متبادل رستوں سے جانا پڑا۔ اسی دو سوالوں پر یہ کتاب بات کر رہی ہے اور مختلف لہجوں سے اور مختلف جذبات سے یہ کتاب انہی دو سوالوں پر بات کر رہی ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گنتی کی کتاب کی خصوصیت کیا ہے۔ آپ یہ بڑے غور سے سنیں اور اپنی نوٹ بک پر یہ نوٹ بھی کریں۔ عبرانی میں اس نام کی بنیاد یعنی گنتی وہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے بیابان میں۔ دونوں نام ظاہر کرتے ہیں کہ اس کتاب کے مندرجات کیا ہیں۔ اس میں کئی گروہوں اور لوگوں کے شمار کی فہرستیں شامل ہیں، مگر سب سے اہم ملک موعود کو جانے کے لیے اسرائیلیوں کے بیابانی سفر کے حالات ہیں۔ ملک موعود حقیقی آزادی اور مصر کی غلامی سے رہائی کا نمائندہ ہے۔ عزیزوں، ایک اور بات جو ہم ہر تعارف میں بیان کرتے ہیں اور کی جاتی ہیں اور آپ یقیناً اس کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اس پر اپنی نوٹ بک پر نوٹ بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ گنتی کی کتاب کی وجہ ہے تصنیف۔ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ گنتی کی کتاب اسرائیلیوں کے بیابانی سفر کا بیان کرتی ہے۔ بیابان میں انہوں نے سیکھا کہ خدا کیسے چاہتا ہے کہ وہ منظم ہو اور لاویوں کو اسرائیل کے کاہنوں کی کیسی مدد کرنی چاہیے۔ اسرائیلیوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ملک کنعان میں لے جانے کے لیے کسے رہنما چنا جائے گا۔ لیکن اسرائیلیوں کا بیابانی سفر لوگوں کی باغی سرشست کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہیں کہ خدا ہمیں بیابان میں اس لیے لے آیا ہے کہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں۔ وہ اپنے رہنماؤں موسیٰ اور یشوع سے خلاصی پانے کی سازش کرتے ہیں۔ ان کے ان گناہوں کے سبب سے خدا نے انہیں آسان اور سیدھی راہ سے ملک موعود کو نہ جانے دیا، بلکہ اس نے ٹھہرا دیا کہ پچھلی نسل کے سارے لوگ موسیٰ سمیت 40 برس تک بیابان میں ادھر ادھر پھرتے رہیں اور بالآخر اس بیابان میں مر جائیں۔ صرف نئی نسل کے لوگ وفادار رہنماؤں یشوع اور کالب کے پیچھے پیچھے ملک کنعان میں داخل ہوں۔ یہ خدا پر توکل رکھنے کے بارے میں سبق ہے۔ جو خدا کے احکام کی پیروی کرتے اور اس پر توکل رکھتے ہیں وہ خدا کی برکات حاصل کریں گے۔ جو ایسا نہیں کریں گے خدا کی موعودہ برکات سے محروم رہیں گے۔ اس ملک میں اور اس کے آس پڑوس میں بسے ہوئے لوگ وہ اسرائیلیوں کے دشمن ہیں۔ اسرائیلی ان کے لیے خطرہ ہے۔ گنتی کی کتاب مقدس جنگ کے تصور سے روشناس کرواتی ہے، جس میں خدا اسرائیلیوں کی حمایت اور مدد کرتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے لڑیں اور ان کا صفایا کر دیں۔ ایک اور ٹاپک ہے جو ہر کتاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یعنی گنتی کی کتاب کا پس منظر۔ آپ ضرور اس کو غور سے سنیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، گنتی پرانے عہد نامہ میں 5 حصوں پر مشتمل اسفارق مسا یعنی توریت کی چوتھی کتاب ہے۔ یہ اسرائیلیوں کے بیابانی سفر کے حالات کا وہ بیان جاری رکھتی ہے جو خروج میں شروع ہوا اور احبار میں بھی جاری رہا۔ احبار میں بیان ہوا کہ کوہ سینا پر خیمہ زن رہنے کے دوران اسرائیلیوں نے پاکیزگی کے بارے میں خدا کے قوانین و ضوابط سیکھے، اور گنتی کی کتاب ان کے کوچ اور سفر کے حالات بیان کرتی ہے۔ روایت کے مطابق موسیٰ اس کتاب کا مصنف مانا جاتا ہے۔
اور کتاب کا زیادہ تر مواد ماضی میں اس دور سے تعلق رکھتا ہے، مگر بہت ممکن ہے کہ کاتبین اور مدیروں نے کتاب کو وہ شکل دی ہو جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اب آخر میں بڑی مین چیز ہے، یعنی گنتی کی کتاب کی ترتیب۔ یہ آپ نے بڑی غور سے سنی ہے کیونکہ یہ ترتیب ہے۔ گنتی کی کتاب کئی طرح کے مختلف مواد پر مشتمل ہے۔ اس کی ترتیب اور خاکے کی جانچ پرکھ کرنے والے عام طور پر اسے دو پہلو سے دیکھتے ہیں۔ ایک پہلو سے اس کتاب کی تقسیم اسرائیل کی ان دو پشتوں پر مبنی ہے جو بیابان میں جا بجا سفر کرتی رہیں۔ پہلے باب سے 25 باب تک پہلی اور نافرمان پشت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جبکہ 26 باب سے 36 تک توجہ دوسری پشت پر مرکوز ہے جو کنعان کے ملک موعود میں داخل ہو گئی۔ دوسرے پہلو سے گنتی کی کتاب کو واقعات کے لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے، اسے ہم جغرافیہ طریقہ کہہ سکتے ہیں۔ اب بڑے غور سے آپ نے سننا ہے اس کی ترتیب، جس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ اسرائیل کا کوہ سینا پر قیام، پھر آتا ہے لوگوں کو شمار اور منظم کیا جانا، پھر آتا ہے کاہنوں اور لاویوں کے فرائض، پھر خدا کے پاک لوگوں کے لیے ہدایات، پھر سینا سے مواب تک اسرائیل کا سفر، پھر سینا سے فرعون کے بیابان تک، پھر دہشت فرعون میں قادس کے مقام پر لشکرگاہ میں خوف و ہراس، پھر قادس سے مواب تک، پھر مواب میں قیام، کنعان میں داخل ہونے کی تیاری، پھر بلام کا واقعہ اور بال کی پرستش، پھر نئی پشت کی مردم شماری اور انہیں ہدایات، پھر آخر میں دریائے اردن کے پار جانے کی تیاری۔ اب جو اس کتاب میں جو بہت اہم چیزیں تھیں، ایک اسرائیل کا کوہ سینا پر قیام اور دوسرا لوگوں کو شمار اور منظم کیا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو بڑی مین ہیں۔ اس کے بارے میں بھی آئے ہم مختصر سا پیغام لے لیں کہ اسرائیل کا کوہ سینا پر قیام کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ مصر سے نکلے 1 سال ہو گیا ہے اور اسرائیل اب تک کوہ سینا پر خیمہ زن ہے۔ وہاں خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ لوگوں کو گنے اور اسرائیل کے قبیلوں کو مقدس خیمے کے ارد گرد مرتب و منظم کرے اور ان کی جگہیں مقرر کر دے۔ لاویوں کے قبیلے کو گنا گیا، انہیں خدا کے لیے مخصوص کیا گیا اور خصوصی فرائض سونپے گئے اور دوسرے قوانین و ضوابط دیے گئے، اور لوگوں نے سینا سے کوچ کر کے کنعان کے ملک موعود کو روانہ ہونے اور سفر کرنے کی تیاری کی۔ عزیزوں، ایک اور جو چیز ہے اس میں بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے لوگوں کو شمار اور منظم کیا جاتا ہے۔ قبائلی رئیسوں کی مدد سے موسیٰ اور ہارون نے 20 برس اور اس سے اوپر کی عمر کے سارے مردوں کو شمار کیا۔ انہوں نے اسرائیل کے قبیلوں کو مقدس خیمے کے چاروں طرف منظم و مرتب کیا اور ان کی جگہیں مقرر کی۔ یہی مطلب ہے لوگوں کو شمار اور منظم کرنے کا۔ عزیزوں، آپ نے جانا گنتی کی کتاب کے متعلق، یقیناً آپ نے بہت غور سے اس کو سنا ہوگا اور آپ تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، تو آپ ضرور اس منادی میں اس کام میں اپنا حصہ ڈالیں اور لوگوں تک ان ویڈیوز کو پہنچائیں تاکہ لوگ بھی گہرے طور پر خدا کے کلام کی تعلیم کو حاصل کر سکیں۔ آپ ضرور کمنٹ کے وسیلہ سے بتا سکتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو یا کوئی بھی آپ کے دل کی گواہی ہو، یا اگر کوئی بھی بات آپ ان ویڈیو سے سیکھ رہے ہیں تو آپ کمنٹ کے ذریعے ضرور ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔